تو یہ بات تھی صلاۃ التسبیح کے بارے میں۔ خلاصہ جو میں آپ کے اس کے بارے میں ہے پوری بحث کا وہ پیش کر دوں۔ میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ سند کے لحاظ سے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حدیث کم سے کم درجہ اس کا حسن ہونا چاہیے، لیکن جب ہم اس کے متن کو دیکھتے ہیں، جو نماز کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، تو اس میں موضوع جو نمازوں کی صلاۃ الرغائب ہے، صلاۃ الالفیہ وغیرہ اس طرح کی نمازوں کی ہی شبیہ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی لیے دل میں ورل کھٹک ہے اس نماز کے تعلق سے، اور اس لیے بھی کہ صحابہ میں سے کسی سے بھی اس نماز کے پڑھنے یا اہتمام کرنے کا ذکر نہیں ملتا ہے، اتنی جو ہے فضیلت ہونے کے باوجود بھی۔ اس لیے ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مان بھی لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ حدیث ثابت ہے، تب بھی یہ ایک نفل نماز ہی ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایک نفل نماز ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کہ ہم نے صلاۃ التسبیح کیوں نہیں پڑھا۔ اگر یہ ثابت ہے، یعنی اس کے ساتھ بول رہا ہوں آپ کو، اگر یہ ثابت ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے، نہ پڑھنے پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ثابت نہیں ہے اور ہم اس کو رواج دیں گے تو یہ اس پر پکڑ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو احتیاط کا پہلو اس میں یہی ہے کہ ہم اس کو رواج نہ دیں۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ چلو ثابت ہے اور میں اس کو ثابت مانتا ہوں، اس لحاظ سے وہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی اپنی بات ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن احتیاط کا، ہمارے لحاظ سے احتیاط کا تقاضا اس میں یہ ہے کہ آدمی اس کو نہ پڑھے، کیونکہ نہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی باز پرس نہیں ہے، کوئی باز پرس نہیں نہ پڑھنے پر۔ یہ مسئلہ وہ جو شعبان کی 15ویں رات کا مسئلہ ہے، بالکل سیم وہی مسئلہ یہ بھی ہے۔ اس میں بھی بعض روایتوں کے بارے میں یہ ہے کہ فضیلت کے تعلق سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ حسن کے درجے میں۔ لیکن جو بھائی شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کیوں ہے، ایک مسئلہ بہت بڑا یہ ہے۔ کسی بھی چیز کی فضیلت کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوتا ہے، وہ چیز تو ثابت ہونی چاہیے، اس میں بھی بڑا یہی مسئلہ آتا ہے۔ تو احتیاط ان سب چیزوں میں یہی ہے کہ جب حدیث بالکل متفق علیہ درجے کی نہیں ہے کہ سب لوگ اس کو صحیح مانتے ہوں یا حسن مانتے ہوں، اگر صرف ضعیف کا مسئلہ ہوتا تب بھی کہتے، بلکہ من گھڑت اور موضوع بھی لوگوں نے اس کو کہا ہے روایت کو، جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں جو اس کو اس درجے کی مانتے ہیں کہ بالکل من گھڑت اور موضوع روایتوں جیسی شبیہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو ذرا دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے۔ پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہم اس کو کوئی نکیر نہیں کرتے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتے، تم غلط کر رہے ہو، اس کو روکنا، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے بھی اس کو حسن یا صحیح قرار دیا ہے اس کے لحاظ سے وہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کو پڑھنے دیں گے، کوئی بات نہیں۔ لیکن ہم یہی کہیں گے لوگوں سے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو رواج نہ دیں، کیونکہ اگر واقعی رواج ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک اس کی چیز اس کا ذکر رہتا تھا۔ اور ہر فقہی کتاب میں، جیسے صلاۃ عیدین کے بارے میں بھی بات آپ کے سامنے آئی، صلاۃ کسوف کے بارے میں بات آئی، ہر کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہ نماز چلی آ رہی ہے، عیدین کی یہ نماز چلی آ رہی ہے، ویسا ذکر اس کا بھی ملتا تھا، لیکن اس طرح سے اس کا ذکر نہیں آیا ہے۔ یہ خلاصے میں چند بات تھی آپ کے سامنے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں اتنی ہی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کو پیش کر دی۔ اگر میں ساری روایتیں پیش کرتا تو وقت بہت ہوتا تھا اور بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہی راویوں کے نام رہیں گے، اس میں یہ راوی ضعیف ہے، اس میں یہ راوی، یہ سند جو ہے حسن درجے کی ہے، وہی بیان رہے گا، کوئی بہت زیادہ اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ کو وہ چیزیں یاد تو نہیں رہ جائیں گی۔ اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے اس کا۔